إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دنیا کے سب سے عظیم انسان کی داستان ہجرت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں تو 3 سال کی مدت چپ کے دعوت دینے میں گزرتی ہے۔ پھر جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف کھلم کھلا بلانا شروع کر دیجئے تو آپ صفا کی چوٹی سے توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ صادق اور الامین کہنے والے پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، اپنے پرائے بن گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، بلکہ کتنے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی دھرتی سخت ثابت ہو رہی ہے ایمان والوں کے لیے، تو آپ نے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 2 سالوں میں بہت سارے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ نبوت کا 7واں سال آتا ہے تو سوشل بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے ساتھ ساتھ ایمان والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مدت میں جو 3 سال کی مدت تھی، ایسی تکلیف اور پریشانی سے دوچار کیا گیا کہ مسلمانوں کو درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آئی۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، لیکن 3 سال کے بعد یہ ایگریمنٹ بھی ختم ہوتا ہے۔ نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، جو آپ کے لیے سب سے بڑھ کر سہارا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ نئی زمین کی تلاش کی جائے، اس لیے طائف کا سفر کرتے ہیں، لیکن طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسایا جاتا ہے۔ فرشتہ آ کر کے وہاں پر اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی بربادی کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر ابھی 11 سال بتا چکے ہیں۔ 11واں سال ہے نبوت کا۔ یثرب سے 6 لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کر کے جاتے ہیں۔ دوسرے سال 12 لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ داعی کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ یثرب کی دھرتی جو بعد میں مدینہ بنی، وہاں پر دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 75
لوگ آتے ہیں اور سب کے سب نہ صرف یہ کہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب کفار مکہ کے کان کھڑے ہو گئے، چنانچہ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کا چوائس کیا جائے اور رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کر لی جائے۔ جب وہ صبح میں نکلیں گے تو ایک مرتبہ ان کے اوپر وار کر دیا جائے تاکہ اس طریقے سے اسلام کا چراغ بجھ جائے۔ اس نہایت ہی خبیث پلان کے تحت سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر چکے تھے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو خبر کر دیتا ہے کفار مکہ کے پلان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مٹی ان تک پھینکا، وہ دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو سمجھ میں نہ آ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ اپنے بیڈ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ کفار مکہ کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، امانت والوں کے حوالے کر کے تم مدینہ پہنچ جانا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تم میرا رفیق سفر بننے والے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں فرأیت ابا بکر یبکی وما کنت احسب ان احدا یبکی من الفرح۔ میں نے دیکھا کہ جب خوشخبری سنی کہ تم میرے رفیق سفر بننے والے ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ میں اس وقت تک نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی انسان خوشی سے بھی روتا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں اور غار ثور میں چھپ جاتے ہیں۔ ادھر تلوار سوتے ہوئے یہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھاوا بولیں گے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں ہیں۔ اب پارلیمنٹ سے یہ اعلان ہوتا ہے جو کوئی ابو بکر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پیش کرے اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام کوئی معمولی انعام نہیں تھا، یہاں تک کہ کھوجنے والے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں تلے جھانکا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ 7 آسمان کے اوپر ہونے کے باوجود اس کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا کارساز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد غار ثور سے نکلتے ہیں۔ راستے میں انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک آتا ہے۔ سراقہ بن مالک کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، لیکن 3 مرتبہ ان کی سواری کے قدم دھس جاتے ہیں زمین میں۔ بالآخر وہ امن کا پروانہ طلب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امن کا پروانہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ۔ سراقہ تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کسریٰ کو فتح کرنا گویا کہ امریکہ اور یورپ کو فتح کرنا تھا اس وقت، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسریٰ فتح ہوا، اس کا کنگن آیا اور سراقہ کو وہ کنگن پہنایا گیا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے
معبد کے خیمہ سے گزرتا ہے تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معبد سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو پیش کرو، ہم اس کی قیمت چکائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک بکری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تھن سکھا ہوا تھا کیونکہ قحط سالی کے ایام چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا، دودھ سے لبالب تھن بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، ابو بکر نے اور رفیق سفر نے دودھ پیا، اور پھر دودھ دوہ کر کے معبد کے حوالے بھی کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی تھی جسے آج مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر اگر ہم وضو کر کے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو پہلے وہ شہر یثرب کہلاتا تھا، لیکن آج مدینہ بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی مسجد سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جو بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ پیش کرنے کا کام کریں، کیونکہ ہجرت کا یہ سفر ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارہ کا اثر یہ ہوا کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو سگے بھائی سے بڑھ کر اہمیت دینے لگا، یہاں تک کہ دنیا میں بھائی چارہ کی ایسی مثال قائم ہوئی کہ پوری دنیا ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہجرت کے سبق کو اپنی زندگی میں اتارنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.